یہ ناجائز قابض یہودی ریاست فلسطین کیسے وجود میں آئی تھی؟ اب یہ بھی سماعت فرمائیں۔ جب 19ویں صدی کے ابتدا میں یہودی ساز بازوں نے اور منصوبہ سازوں نے بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کی کہ ہماری مقدس سرزمین ہیکل سلیمانی یہ فلسطین کے علاقے میں ہے، ہمیں وہاں پر آباد ہونا چاہیے، اور اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ یہ لوگ وہاں گئے خلیفہ عبدالحمید ثانی کے پاس اور ان کو کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے کچھ جو ہے سرزمین دی جائے، یہ ہمارا بھی مقدس مقام ہے۔ تو وہ جانتے تھے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہودی سازشی اور شرارتی قوم ہے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تمہیں کبھی بھی اس سرزمین پر رہنے اور آباد ہونے کے لیے میں جو ہے جگہ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے خریدنا چاہا اور پتہ نہیں کتنی دولت سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس لے کر آئے کہ اس کے بدلے میں ہمیں یہاں رہائش کرنے دیں۔ انہوں نے اس سونے اور اس دولت کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کی یہ میری وراثت نہیں ہے، یہ سرزمین امت رسول کی وراثت ہے، یہ رسول اللہ کی امت اس سرزمین کی وارث ہے، تمہیں میں ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ اور جب یہاں سے یہ نا امید ہوئے تو پھر یہ 1917 میں برطانیہ کے پاس گئے، اور برطانیہ اس وقت جو ہے جنگ کی حالت میں تھا اور ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ برطانیہ کے ساتھ 1917 میں معاہدہ بلفور کیا گیا، ان یہودیوں نے کیا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ اگر برطانیہ جنگ جیت جائے گا ہم تمہاری سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، تو آپ ہمیں فلسطین کے علاقے میں آباد کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اور پھر جب جنگ عظیم کا اختتام ہوا، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو معاہدہ بلفور کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تل ابیب جو آج اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں یہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور آباد ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 33% یہ یہودی فلسطین کا حصہ بن چکے تھے کہ 1947 کے اندر، نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر سرپرستی کے اندر یہ ظالمانہ منصوبہ بنایا، اور یہ قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ میں کہ فلسطین کے 56% علاقے پر یہ یہودی آباد ہو سکتے ہیں اور اپنی نئی ریاست بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت 1947 میں فلسطین کے اندر یہودی صرف 33% تھے، اور پھر 14 مئی 1948 کو باقاعدہ طور پر یہ شیطانی ریاست، قابض یہودی ریاست اسرائیل کا اعلان ہوا، اور یہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ یہ اس طرح سے بنی، اور پھر 1948 سے لے کر امریکہ کی پشت پناہی میں اور تمام ملت کفر کی پشت پناہی میں یہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر گھونپا گیا، اور یہ آگے بڑھتے گئے، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر کر کے آج یہ فلسطین کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، اور ہم اہل ایمان اور فلسطینی وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں، اور اگر اپنے دفاع کے طور پر وہ آگے سے چند مسائل چلاتے ہیں تو دنیا میں شور اٹھتا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور دنیا کے چیمپئن نام نہاد ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والوں، تمہیں 1948 سے لے کر 2023 تک وہاں مظلوم فلسطینیوں کی آہیں، ان کے لاشیں، ان کے کٹے پھٹے جسم، اور ان کے اوپر بمباری اور ان کے اوپر کیا جانے والا ظلم نظر نہیں آتا۔ تمہارا میڈیا بھی تماشائی ہے، اور تم جو ہے وہ سارے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر کھڑے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہو۔ یہ تو ناجائز قابض ایک جو ہے ریاست ہے جو اسرائیل ہے۔